وراثت کا حکم۔ اس سے پہلے کہ میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں، یہ سارا حکم، چند باتیں وراثت سے متعلق آپ سمجھ لیجئے اور ان کو پہلے اپنے ذہن میں اتار لیجئے تاکہ آئندہ کی آیات بہتر طور پر آپ کو سمجھ میں آ سکیں۔ یہ جو وراثت کا لفظ ہے اس کا روٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ وراثت کا لفظ ارث سے ہے، الف رے سے، کسی شخص کی چیز کا دوسرے شخص کی طرف منتقل ہونا بغیر معاہدے کے یا ایسے امر کے جو قائم مقام ہو عقد کے۔ اسی اعتبار سے میت کے مال کو جو وارثوں کی طرف منتقل ہوتا ہے میراث اور ارث کہتے ہیں۔ اس کو ترکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ترکہ کا لفظ ترکہ سے ہے جس کا معنی ہے چھوڑ جانا۔ مال متروکہ کا کیا معنی ہے کہ ایک شخص جو خود مر گیا اور اپنے پیچھے مال چھوڑ گیا، چھوڑا ہوا مال۔ مال متروکہ کا معنی چھوڑا ہوا مال، یعنی مرنے کے بعد دنیا میں چھوڑا ہوا۔ وراثت کی تقسیم کے علم کو اسلام میں علم الفرائض اور علم المیراث کہا جاتا ہے، یعنی یہ علم جاننا بھی ضروری ہے اور فرض کی حد تک ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور اوروں کو سکھلاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں۔ یعنی اس علم کا درجہ کس کے برابر رکھا؟ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے برابر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تین ہیں، ان کے سوا جو کچھ ہے وہ زائد ہے۔ نمبر 1 آیات محکمات کا علم، نمبر 2 سنت قائمہ، اور نمبر 3 انصاف کے ساتھ ورثے کی تقسیم۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں محض اخلاقیات پر ہی زور نہیں، صرف یہ نہیں کہا نماز پڑھو اچھی طرح بات کرو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حقوق کی ادائیگی پر بھی بہت زور دیا گیا۔ تو گویا علم المیراث یا علم الفرائض کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر مسلمانوں کے کسی گروہ میں چند لوگ اس علم کی تفصیلات سیکھ لیتے ہیں تو باقی بھی گناہگار نہیں ہوں گے، باقیوں کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی، اور اگر کوئی نہیں سیکھتا تو سب اجتماعی طور پر گناہگار ہوں گے۔ اس لیے کچھ لوگوں کو اس کا ماہر بہرحال ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ میراث میں صرف مردوں کا حصہ نہیں ہوتا، خواتین بھی اس کی حقدار ہوتی ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ کتاب و سنت میں جن وارثوں کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں۔ ذوی الفروض کی ادائیگی کے بعد جو حصے بچ جاتے ہیں وہ اسبہ کو ملتے ہیں، عین صاد بے ہے۔ اسبہ میت کے قریب ترین رشتہ دار مرد کو کہتے ہیں، جیسے چچا کے بیٹے وغیرہ۔ تقسیم کے وقت سب سے پہلے اسبہ اولاد سے دیکھا جائے گا، پھر اوپر کی طرف سے، پھر چچاؤں میں سے، پھر ان کے بیٹوں میں سے۔ وراثت زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی، وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، اس لیے اس کو ترکہ بھی کہتے ہیں نا، ترکہ کا مطلب چھوڑی ہوئی چیز۔ پھر یہ کہ جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو اس کی موت کے وقت تمام ورثاء کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ مرے ہوئے شخص کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، یا پھر اس کی اولاد کو۔ وارث کا اگر میت کے فوراً بعد یا کچھ عرصے بعد انتقال ہو جائے تو بھی وہ وراثت کا حقدار ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ مثلا باپ سویرے فوت ہوا اور بیٹا شام کو ہو گیا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے بعض اوقات ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کون گیا اور بعد میں کون گیا، کیونکہ اگر وہ باپ بیٹا ہو مثلا تو ایک دوسرے کا پھر حصہ دار ان کو بننا ہے ان کے مال میں سے، کیونکہ اگر ایک شخص کی وفات کے بعد دوسرا فوت ہوتا ہے تو بعد میں فوت ہونے والا پہلے کا وارث بن جاتا ہے، اور پھر اگرچہ وہ بھی فوت ہو جائے لیکن اس کے حصے کا مال پھر اس کے آگے اولاد وغیرہ میں تقسیم ہو جائے گا۔ میراث ہر حال میں تقسیم ہونی چاہیے، خواہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال پہ لاگو ہوگا، خواہ موویبل پراپرٹی ہو یا اموویبل، منقولہ جائیداد ہو یا غیر منقولہ جائیداد۔ پھر اسی طرح تمام جائیداد، سارا مال، ساز و سامان، سب کچھ تقسیم ہوگا، کچھ بھی باقی نہ رکھا جائے گا، چمچ پلیٹیں تک تقسیم ہوں گی۔ وراثت مرنے کے فوراً بعد تقسیم ہونی چاہیے، سوائے ایک صورت کے، جب میت کی بیوی کے بچہ پیدا ہونے کا
انتظار کیا جائے. یعنی اگر ایک بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا تو ابھی ڈٹرمن نہیں کیا جا سکتا نا لڑکی ہے یا لڑکا، پھر اس سے حصوں میں تبدیلی ہو جائے گی، اس لیے اس میں انتظار ہو سکتا ہے. ایک وارث دوسرے وارث سے اس کا حصہ خرید سکتا ہے. جو شخص وراثت کی تقسیم اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصوں کے مطابق نہیں کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا اور اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. پھر وراثت کی تقسیم کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ مال تمام حقداروں کو ملے تاکہ مال گردش کرے اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کے مد نظر صرف ایک فرد کے پاس نہ رہے. بعضوں کا تقسیم اس لیے نہیں کرتے کہ مکان کرائے پر ہے، ابھی بچے پڑھ رہے ہیں، اس میں سے فلاں کو ملے، بیوہ کے پاس سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں اس لیے وہ اسی مکان میں رہتی رہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لے پالک بچوں یعنی اڈاپٹڈ چائلڈ کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. ہاں وصیت کی جا سکتی ہے اس کے لیے، وہ وارث نہیں بن سکتا، یا زندگی میں آپ اس کو ہبہ کر دیں کچھ. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، خواہ تھوڑا ہو یا بہت. اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، نصیبا مفروضا. یہ حصہ انسانوں کا مقرر کردہ نہیں، اللہ کا مقرر کردہ ہے. اور اس کے لیے بھی لفظ مفروضہ آیا ہے، فرض کیا گیا، یعنی اس حصے کی ادائیگی فرائض میں سے ہے. تمہاری اپنی مرضی کی بات نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. یہاں پر انسانوں کے حقوق میں سے ایک بہت اہم حق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. جہاں تک اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا تعلق ہے، اللہ کی بندگی کرنے کا تعلق ہے، تو دنیا کے تمام مذاہب میں اس کا ذکر ملتا ہے. انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی تعلیم بھی سب دیتے ہیں. لیکن وہ اچھا سلوک کس طرح کرو، انسانوں کے حقوق کیا ہیں، کس کا حق کتنا ہے، اس کی تفصیلات نہیں ملتی. لیکن اسلام اس لحاظ سے دیگر مذاہب اور ادیان سے ممتاز ہے کہ اس میں حقوق العباد کی ادائیگی اور اس میں خاص طور پر مال متروک یعنی وراثت کے حق کی ادائیگی، اس کی تاکید اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی. اس معاملے میں نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا اور نہ ہی امت کے کسی اور فرد کو، بلکہ یہ میزان اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور ہر ایک کے حصے خود مقرر کر دیے. اور پھر نہ صرف یہ کہ حصے مقرر کیے بلکہ ان کی ادائیگی پر بھی زور دیا، اور یہ کہہ کر کہ نصیبا مفروضا، یہ ایک حصہ ہے جو فرض کیا گیا ہے، طے شدہ ہے. اس معاملے میں یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی انسان کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، غفلت برتتا ہے، یا اس کو ادا نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم کو درست نہیں سمجھتا، یا اس تقسیم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، یا اس فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، تو اس کی جواب دہی اسے قیامت کے دن کرنا ہوگی. اور وہاں پر ادائیگی کس چیز سے ہوگی؟ انسان کے اعمال سے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْجَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.
قیامت کے دن حقداروں کے حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ دار بکری کا سینگ دار بکری سے قصاص لیا جائے گا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے حقوق بلکہ جانوروں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہوگی، اور اس معاملے میں جب تک حقدار اپنا حق معاف نہ کرے کسی دوسرے کو حق معاف کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ یہ قرآن پاک کا مشکل ترین ٹاپک ہے اور ان کاموں میں سے جس کی ادائیگی سے ہمارا معاشرہ غافل ہے۔ اکثر گھروں میں رشتہ داروں میں قطع تعلق کی ماں اور بیٹے بہن بھائیوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے رشتہ داریوں کا کٹ جانا ان حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آپس میں ان کی بول چال بند ہے، اس لیے کہ ورثے کی تقسیم نہیں ہوئی یا ہوئی تو غلط ہوئی، حقدار کو حق نہیں ملا۔ ایک شخص اگر ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ہر روز روزہ رکھے اور ہر روز رات کو نمازیں پڑھے، اور اگر مرتے وقت وصیت غلط کر جائے یا میراث میں غلط بات کر جائے تو اس کے لیے جہنم ہے، وہ جنت سے محروم ہو جائے گا، باوجود اس کے کہ وہ بہت عبادت گزار تھا۔ تو یہ کوئی معمولی ٹاپک نہیں ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگوں اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کی ساری پرہیزگاری خاک میں مل جائے گی اگر انہوں نے ان فرائض کو ادا نہ کیا۔ اس لیے اس ٹاپک کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس علم کو اللہ تعالیٰ نے علم الفرائض قرار دیا ہے، تو یہ معمولی علم نہیں ہے، اس لیے اس کا یکسوئی سے سمجھنا بہت ضروری ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ یعنی اس حق میں کوتاہی کی وجہ سے دنیا بھی جہنم بنتی ہے اور آخرت بھی جہنم بنتی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس سے غفلت بہت عام ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ ایک فوت ہو جاتا ہے، مال چھوڑ جاتا ہے، تقسیم نہیں ہوتا، وارثوں میں سے کوئی اور فوت ہو جاتا ہے، پھر تقسیم نہیں ہوتا، اس کے وارثوں میں پھر کوئی اور فوت ہو جاتا ہے، تقسیم نہیں ہوتا، اور معاملات الجھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ آپس کے جھگڑے فساد کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بگاڑتے ہیں۔ تو اسلام کا قانون میراث اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے نازل ہونے سے پہلے عربوں کے ہاں وراثت کی تقسیم کے 3 طریقے تھے۔ نمبر 1، ایک دوسرے سے عہد، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کو کہہ دیتا کہ میری جان تیری جان، میرا خون تیرا خون، میں تیرا وارث تو میرا وارث، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ طے کر لیا جاتا تھا، آپس میں دوستی اور بھائی چارہ اس طرح بڑھا لیا جاتا تھا کہ یوں کہتے تھے کہ میری جان تیری جان، یعنی میری جان تیری جان کے برابر ہے، یعنی میری جان اور تیری جان میں فرق نہیں، میرا خون تیرا خون، یعنی اگر میرے خون کو کوئی نقصان پہنچے تو سمجھو کہ وہ تمہارے اپنے خون کو پہنچا، میں تیرا وارث تو میرا وارث، یعنی آپس میں ویسے کوئی رشتہ نہیں، محض دوستی کی بنا پر ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو جب کوئی شخص کسی سے ایسا عہد کر لیتا تو اس کے مقابلے میں بھائی یا بیٹے کسی کو بھی ورثہ نہیں ملتا تھا، وہ اس کے دوست کو بس مل جاتا یا اس کے معاہد کو مل جاتا جس سے اس نے عہد کر رکھا ہوتا، اور اس طرح خون کے رشتے محروم ہو جاتے۔ دوسرا طریقہ تھا متبنہ بنانا۔ متبنہ کا مطلب ہوتا ہے منہ بولا بیٹا۔ اقربا کو وراثت سے محروم کرنے کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی کی اولاد نرینہ یعنی بیٹا نہ ہوتا تو وہ کسی اور کو اپنا بیٹا بنا لیتا، بیٹا کہہ کے پکارتا، تو ایسا منہ بولا بیٹا اس شخص کی پوری وراثت کا حقدار سمجھا جاتا تھا اور کسی دوسرے رشتہ دار کو اس میں کوئی حصہ نہ ملتا۔ تیسری صورت یہ تھی کہ میراث تقسیم تو ہوتی لیکن صرف بیٹوں کو حصہ ملتا۔ وہ لوگ جو جنگ لڑ سکتے تھے، گھڑ سواری کر سکتے، نیزہ لے کر لڑ سکتے تھے، ان لوگوں کو صرف میراث میں حصہ دیا جاتا، باقیوں کو محروم کر دیا جاتا۔ اسلام نے ان طریقوں کو منسوخ کیا اور کیا حکم دیا؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے
اور مردوں سے مراد یہاں بالغ مرد نہیں، بلکہ اس سے مراد نابالغ بچے بھی ہیں، خواہ وہ ماں کے پیٹ میں ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا بھی حصہ ہے، کس میں سے؟ مما ترک الوالدان، اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین۔ والدین سے مراد ماں اور باپ، ماں چھوڑے یا باپ چھوڑے، بچوں کا اس میں حصہ ہے۔ والاقربون، اور جو رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ وللنساء، اور عورتوں کے لیے بھی نصیب، حصہ ہے، مما ترک الوالدان، اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون، اور رشتہ دار۔ یعنی وراثت میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی حصے دار ہوں گی۔ دونوں کے لیے ایک ہی طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیع کی بیوی اپنی 2 بچیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعد کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شریک ہوئے تھے۔ ان کے چچا نے پوری جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور مال کے بغیر ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود اس معاملے میں فیصلہ فرمائے گا۔ پھر میراث کی آیات نازل ہوئیں تو آپ نے سعد کے بھائی کو بلایا اور فرمایا کہ ترکے میں سے 2/3 تو بچیوں کو اور 8واں حصہ ان کی والدہ کو دو، باقی جو بچے وہ تمہارا ہے، یعنی 24 حصوں میں سے 5 حصے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی مما قل منہ، اس میں سے جو تھوڑا ہو اس میں سے، او کثر، یا زیادہ ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مال زیادہ ہے یا کم، کیونکہ بسا اوقات زیادہ مال تو تقسیم ہو جاتا لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملے میں توجہ نہ دی جاتی کہ یہ تو معمولی سی چیز ہے، اس کا کیا تقسیم کرنا۔ لیکن اسلام نے اس بات کی تاکید بھی کی کہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کم قیمت ہو یا زیادہ ہو، اسے تقسیم کرنا ہوگا۔ نصیبا مفروضا، ایک حصہ ہے فرض شدہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربا، رشتہ دار، والیتاما، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، فارزقوہم منہ، پس رزق دو ان کو اس میں سے۔ یعنی جن رشتہ داروں کا میراث میں حصہ نہیں، اگر وہ تقسیم کے وقت وہاں پر موجود ہوں تو ان کو بھی اس میں سے حصہ دو۔ یہ حصہ نصیبا مفروضہ نہیں ہے، اخلاقی حصہ ہے، یعنی اس موقع پر بخل سے کام نہ لو، بلکہ جو لوگ تقسیم ہوتے ہوئے مال کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ دو۔ اس موقع پر تنگ دلی یا تنگ ظرفی سے کام نہ لو، اور اگر کچھ دے نہ سکو تو کیا کرو؟ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہو ان کو بات بھلی، یعنی اچھی طرح پیش آؤ، عمدہ طریقے سے بات کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ اس کا ایک معنی تو پچھلی آیت سے ہی متعلق ہے کہ اگر تقسیم کے وقت کچھ یتیم بچے یا دیگر رشتہ دار یا کمزور یا مسکین حاضر ہوں تو انہیں خوشی سے دو۔ اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو کہ اگر تم دنیا میں نہ ہو
تو تمہارے پیچھے تم کیا چاہو کہ تمہاری اولاد سے کیا سلوک کیا جائے؟ ایک معنی اس کا یہی بنتا ہے کہ اس سے مراد عام لوگ ہیں کہ وہ یتیموں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خواہ وہ ان کے زیر کفالت ہیں یا نہیں ہیں، خواہ تقسیم وراثت کا موقع ہے یا عام روزمرہ زندگی کے حالات ہیں۔ یعنی اس آیت کو صرف وراثت کی تقسیم کے وقت سے متعلق ہی نہیں سمجھنا چاہیے، عام حالات سے متعلق بھی سمجھنا چاہیے۔ مجموعی طور پر یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس کے مخاطب اوصیاء ہیں۔ اوصیاء وصی کی جمع ہے جن کو وصیت کی جاتی ہے۔ انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کے زیر کفالت جو یتیم ہیں ان کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کیا جانا پسند کرتے ہیں۔ یعنی جن کی زیر کفالت یتیم بچے ہیں وہ ان بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور کیسے کریں گے وہ؟ یہ سوچ کر کہ اگر ہم دنیا میں نہ ہوتے تو ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے۔ ایک تیسرا معنی بھی اس آیت کا کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرتے وقت اگر مرنے والے کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھائیں تاکہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کمی نہ کریں، اور وصیت کرتے وقت ان باتوں کو ملحوظ رکھیں کہ اگر وہ صاحب حیثیت ہیں تو 1/3 مال کی وصیت کر لیں، اور اگر وہ وصیت 1/3 مال سے زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی مرنے والا اگر وصیت 1/3 مال سے زیادہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو روکیں تاکہ اس کے اپنے گھر والے اور اس کے بچے اس کے بعد محتاج نہ ہوں، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اسے اپنے وارثوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ قریب المرگ شخص کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ دیکھو، اگر تم اپنے بچوں کو محروم کر کے کسی اور کو دے رہے ہو تو تمہارے بعد تمہارے بچوں پر پھر کیا بیتے گی۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ جس طرح وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں اسی طرح مرنے والے کے بچوں کے بارے میں بھی سوچیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص فوت ہو رہا ہو تو عین اس وقت اس سے کچھ نہ کچھ لکھوا لیا جاتا ہے، اور ایسا عموماً کون کرتے ہیں؟ جو مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، اور اس میں بسا اوقات ایسی چیزیں لکھوائی جاتی ہیں جس سے اس کے اپنے ہی بیوی بچے محروم ہو جائیں۔ مثلاً بھائی اپنے لیے کچھ لکھوا لیں اور بیوہ اور یتیموں کو آئندہ کے لیے محروم کر دیا جائے، تو ایسے بھائیوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ سوچیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا سوچیں گے اگر وہ اس بستر مرگ پر ہوں، وہ کیا چاہیں گے کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ جو وہ اپنے لیے چاہتے ہیں وہی وہ اس مرنے والے کے آل اولاد کے لیے چاہیں، اور ان سے کوئی غلط وصیت نہ کروائیں، ان سے کوئی غلط چیز نہ لکھوائیں جس سے حقداروں کو حق سے محروم کیا جا سکے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ ڈریں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ کہیں بات سیدھی، درست، راستی کی، کیونکہ بسا اوقات ایسے موقع پر انسان خاموشی سے کام لیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا تو اس میں فائدہ ہے، ہم اس وقت مرنے والے کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ہماری شکل دیکھ کر ہمارے حق میں بات کر رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو کسی چیز سے کیوں محروم کریں۔ تو بعض لوگ مال کے لالچ میں اس وقت کچھ نہیں بولتے، اور وہ کیا سوچتے ہیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے، مرنے والے نے خود ہی غلط وصیت کی ہے، وہ بھگتے گا آخرت میں،
نہیں، اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو پاس بیٹھے لوگوں کو سمجھانا چاہیے اور اس موقع پر حق بات کہنی چاہیے، سچی بات کہنی چاہیے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں، ظلماً ظلم کے ساتھ، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور عنقریب وہ آگ میں داخل ہوں گے۔ یعنی وہ لوگ جو کسی یتیم کو اس کے حق سے محروم کر کے میت کے مرنے سے پہلے اس سے ناجائز وصیت لکھواتے ہیں یا زبردستی کرتے ہیں، یا اس کے مرنے کے بعد اس کے مال پر زور زبردستی سے قبضہ کر لیتے ہیں اور یتیم بچوں کو محروم کر دیتے ہیں، ان کے لیے یہاں شدید قسم کی وعید سنائی جا رہی ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال کھا لیتے ہیں، ظلماً ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، کہ بچے مثلاً چھوٹے ہیں، وہ اپنا حق نہیں جانتے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ان کے باپ نے کیا چھوڑا، یا یہ کہ وہ بہت چھوٹے تو نہیں کہ انہیں علم نہیں، علم تو ہے لیکن لینے کا طریقہ نہیں جانتے، اور اگر لینے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو ان پر زیادتی کی جاتی ہے، یا کسی بھی ہتھ کنڈے سے انہیں محروم کرنے کی کوئی سازش اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا کرے گا تو وہ اپنے ہی حق میں برا کرے گا۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہاں جہنم کا نام سعیر بتایا گیا، سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو، یعنی قیامت کے دن وہ آگ کے شعلوں میں جا پڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں فرمایا کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے لب اونٹ کی طرح تھے، ایک فرشتہ ان کے لب یعنی ہونٹ کھول کر انگارے ان کے منہ میں ڈالتا اور وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے اور وہ چلاتے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے روز قیامت وہ اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے منہ، کانوں اور پیٹ کے اندر سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں گی، یعنی وہ خود آگ کا شعلہ بن چکے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے مال سے بچنے کی تاکید کی۔ آپ نے فرمایا احرج مال الضعیفین امرأۃ والیتیم، میں تمہیں دو کمزور لوگوں کے مال سے بچنے کو کہتا ہوں، عورت اور یتیم بچے، یعنی معاشرے کے دو گروہ یا افراد کہ جو کمزور ہیں، بسا اوقات اپنے حقوق نہیں لے سکتے، تم ان کے حقوق نہ دبانا، یعنی کمزور عورتیں اور یتیم بچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جس جان کو اللہ نے قتل کرنا حرام کیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں پیٹھ پھیر جانا، پاک دامن اور بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی اس میں یتیم کا مال کھانے کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور ان گناہوں کو ہلاک کرنے والے گناہ قرار دیا گیا کہ جو انسان کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، تاکید کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اولاد تمہاری ہے لیکن تاکید اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، گویا وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں۔
انسان اپنی اولاد کے حق میں خود اتنا خیر خواہ نہیں جتنا اللہ رب العزت۔ اس نے انسانوں کو ان کے ماں باپ سے بھی حق دلوایا کہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی یا حق تلفی نہ کریں۔ اور یہ لفظ یوصیکم بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ وصیت اختیار فرمایا۔ وصیت کا صحیح مفہوم عربی زبان میں یہ ہے کہ کوئی شخص کسی پر یہ ذمہ داری ڈالے کہ جب فلاں صورت پیش آ جائے تو فلاں طریقہ یا فلاں طرز عمل اختیار کیا جائے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ کسی شخص پر ایک ذمہ داری ڈالنا۔ وصیت میں کیا مفہوم ہے؟ کسی کو ذمہ دار بنانا، اس پہ ذمہ داری ڈالنا۔ کس بات کی ذمہ داری؟ کہ جب یہ صورت پیش آئے تو اس موقع پر تم ایسا طریقہ اختیار کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے، تو مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم پہ ذمہ داری ڈال رہا ہے کہ جب موت کا حادثہ پیش آئے تو اس کے بعد مال کی تقسیم کو تم اس اور اس طریقے پر کرو گے۔ اور پھر وصیت کے اندر خیر خواہی اور شفقت کا پہلو بھی مضمر ہوتا ہے، یعنی صرف ذمہ داری ڈالنا ہی نہیں ہوتا بلکہ شفقت اور ہمدردی بھی ہوتی ہے اس کے اندر۔ پھر اس کے اندر ایک عہد اور معاہدے کی ذمہ داری بھی پائی جاتی ہے۔ اردو میں کوئی لفظ اس کے پیرالل نہیں ملتا کہ جس سے لفظ وصیت کو آپ ٹرانسلیٹ کریں، اس لیے آپ اردو میں بھی اسی لفظ کو ادھار لیے ہوئے وصیت کو وصیت ہی کہتے ہیں، یا عام طور پر تاکید کا لفظ بولتے ہیں تو تاکید سے بھی وہ مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ یوصیکم اللہ، اللہ تم کو اہم نصیحت کر رہا ہے، بہت تاکید کر رہا ہے۔ کس بات کی؟ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے معاملے میں۔ کیا کرنا؟ ان کے لیے تم خود وصیت نہیں کر سکتے، تم خود ان کا حق نہیں دے سکتے، بلکہ یہ حق اللہ نے دیا ہے ان کو۔ یعنی یہ وصیت تو اللہ تعالیٰ نے کر دی، یہ انسان نہیں کر سکتے، کیونکہ اولاد وارثوں میں سے ہے، تو وارثوں کے حق میں خود وصیت نہیں کی جا سکتی، ان کا حق خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ انسان کو اپنے مال میں سے 1/3 میں وصیت کرنے کا اختیار بھی دیا گیا، اور وہ وارثوں کے علاوہ دوسروں کے لیے ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہو تو اسے 2 راتیں بھی اس حال میں نہ گزارنا چاہیے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ لیکن وارث کے حق میں وصیت نہ ہوگی۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ہر صاحب حق کا حق خود مقرر کر دیا ہے، لہذا اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ اور پھر وصیت کی آخری حد 1/3 مال، اس سے آگے نہیں۔ اس کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت مال ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنا مال اللہ کے راستے میں دے دوں، یعنی سارا مال دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا 2/3 دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا آدھا دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا 1/3 دے دوں؟ فرمایا 1/3 دے سکتے ہو، اور یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر فرمایا
اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نوالے پر بھی جو تم اپنی بیوی کو کھلاؤ گے، یعنی اس پر بھی اجر ہے۔ تو گویا بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جانا یہ بھی باعث اجر ہے، یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے، صرف غریبوں کو دینا ہی صدقہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، کاش لوگ تہائی سے کم کر کے چوتھائی کی وصیت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تہائی بھی زیادہ ہے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب حقوق کو کس طرح حق دلوایا، کہ زیادہ وصیت کی بھی اجازت نہیں دی کہ کہیں انسان اپنے اصل وارثوں کو محروم نہ کر دے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اپنے ہی بچے، اپنے ہی رشتہ دار جو وراثت میں حقدار ہوتے ہیں، عموماً ان کی طرف سے انسان کو زندگی میں کوئی تکلیفیں، کوئی دکھ، اذیتیں بھی پہنچتی ہیں، تو انسان ان کے انتقام کے طور پر یہ حربہ اختیار کرتا ہے کہ وہ انہیں اپنے مال سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے فیصلے محض وقتی طور پر پہنچنے والی کچھ اذیتوں پر مبنی نہیں رکھے کہ ان کی بنا پر حصوں کو بدل دیا جائے۔ اس تقسیم کے جو اب فگرز آ رہے ہیں، ان کو پڑھنے سے پہلے 2-3 باتیں اور اپنے ذہن میں رکھیے۔ اسلام میں جو نظام وراثت ہے اس کے کچھ اصول ہیں۔ نمبر 1، قرابت، حصے کے ملنے یا نہ ملنے اور حصے کے کم یا زیادہ ہونے میں رشتے کی نزدیکی اور دوری کو بہت بڑا دخل ہے۔ جو رشتہ جتنا قریب ہوگا اس کا حصہ اتنا زیادہ ہوگا، اور جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کا حصہ کم ہے۔ دوسری چیز ہے ضرورت۔ قریبی رشتہ داروں میں حصے کی کمی بیشی کا دار و مدار ضرورت کو قرار دیا گیا۔ جتنی کسی کی ضروریات زندگی اور ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی اسی لحاظ سے حصہ مقرر کیا جائے گا۔ مثلا والدین اور اولاد میں رشتہ داری تو برابر کی ہے، لیکن اولاد کی ضروریات والدین کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ کیسے؟ اس طرح کہ والدین تو اپنی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، لیکن اولاد ابھی اپنے آپ کو ایک طویل زندگی گزارنے کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے۔ والدین عموماً جمع کر چکے ہوتے ہیں، اولاد خالی ہاتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح یہی حال لڑکے اور لڑکی کا ہے۔ لڑکے پر معاشی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اسے مہر ادا کرنا ہے، اسے بیوی کا نان نفقہ دینا ہے، لہذا اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو اس کو حصہ بھی زیادہ دیا گیا۔ عورت پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی، اس لیے اس کو حصے سے محروم تو نہیں کیا گیا، لیکن بھائی کے مقابلے میں اسے حصہ کم دیا گیا۔ تیسری چیز نظام وراثت میں تقسیم دولت ہے۔ یعنی وراثت کو کیوں تقسیم کرنے کو کہا گیا؟ تاکہ دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے، صرف لڑکا یا لڑکی ہی وارث نہ ہو بلکہ دوسرے لوگ بھی اس میں شریک ہوں گے۔ یعنی صرف اولاد ہی شریک وراثت نہ ہوگی بلکہ کچھ دوسرے رشتہ دار بھی ہوں گے جن کی تفصیل آگے آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت اوس بن ثابت کا انتقال ہوا۔ وہ 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا نابالغ اور 1 بیوی وارث چھوڑ گئے، مگر عرب کے قدیم دستور کے مطابق ان کے 2 چچا زاد بھائیوں نے آ کر مرحوم کے پورے مال پہ قبضہ کر لیا اور اولاد اور بیوی میں سے کسی کو کچھ نہ دیا، کیونکہ ان کے نزدیک عورت وراثت میں مطلقاً کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بالکل، یعنی بالکل اس کا کوئی حصہ ہی نہیں، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ اس لیے
بیوی اور 2 لڑکیاں تو اس طرح محروم ہو گئیں، اور لڑکا اس وجہ سے محروم ہو گیا کہ وہ نابالغ ہے، چھوٹا ہے، ابھی جنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے ہاں وارث قرار پانے کے لیے جنگجو ہونا، سواری کرنا، نیزہ چلانا آپ کو آنا چاہیے. لہذا پورے مال کے وارث کون بن گئے؟ چچا زاد بھائی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور ہر حصے دار کو اس کا حصہ خود بتا دیا. حالانکہ انسان اپنے مال کا خود مالک ہوتا ہے، ملکیت کے باوجود انسان کو اس میں اپنی مرضی سے حصے دار مقرر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنی پسند و ناپسند کے مطابق مال تقسیم کر سکے. مثلا آپ جو مال ارن کرتے ہیں، جو آپ کی ملکیت میں ہے، پھر آپ کے کچھ عزیز ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں. اب زندگی میں انسان اپنا مال کس کو دینا چاہتا ہے؟ جسے وہ پسند کرتا ہے. اولاد کی محبت ہوتی ہے، اس پہ خرچ کرتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولاد میں سے بھی اگر کسی سے کسی وجہ سے کم محبت ہو تو انسان کا ہاتھ ادھر سے کھینچنے لگتا ہے. بیوی پہ خرچ کرتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اپنی بیوی کا بھی خرچہ روک دیتے ہیں متعدد وجوہات کی بنا پر. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے بالا ایک تقسیم کر دی کہ انسان اپنے وقتی اور سطحی جذبات کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ نہ کرے، بلکہ حقیقی ضروریات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے. اب آئیے ان آیات کی طرف. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے معاملے میں کہ ان کو حصہ دینا ہوگا. لیکن کیسے؟ للذکری، لڑکے کے لیے مرد کا حصہ. للذکری، مرد کا حصہ، مثل مانند حظ الانثیین، حصے کے ہے 2 عورتوں کے. مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا. حظ کا معنی خوش قسمتی بھی ہوتا ہے اور حظ کا معنی حصہ بھی ہوتا ہے. یہاں نصیب کی بجائے حظ کا لفظ کیوں آ رہا ہے؟ نصیب کس کو کہتے ہیں؟ حصے کو. اور حظ کس کو کہتے ہیں؟ حصے کو. کیونکہ وراثت میں انسان کی اپنی کسی کوشش کا عمل دخل نہیں ہوتا، وہاں سے جو کچھ ملتا ہے وہ انسان کی خوش قسمتی کی علامت بن جاتا ہے. اب بظاہر یہ پڑھ کر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ لڑکے کو پورا حصہ اور لڑکی کو آدھا حصہ؟ یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے نا؟ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک کو زیادہ دیا جا رہا ہے اور ایک کو کم دیا جا رہا ہے. 2 لڑکیاں ایک لڑکے کے برابر قرار دی جا رہی ہیں یہاں پر. آج صبح ہی مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی کسی سے ملاقات ہوئی، کسی مسلمان لڑکی سے، کسی پارٹی پر. تو وہ کہنے لگی کہ اسلام نے وراثت کے معاملے میں عورت کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے، تو جس مذہب میں اتنا ظلم ہے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کتنے خدا ہوں، ایک ہے یا زیادہ. یعنی اسلام اس بات کو تو بہت پریچ کرتا ہے کہ ایک خدا ہو، لیکن اس نے عورت کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں کی؟ اگر کوئی ایسا ہی آپ کو مل جائے تو آپ بھی پھر اس کے ہم نوا ہو جائیے. ابھی میں نے آپ کو وراثت کی تقسیم کے جو 3 اصول بتائے ہیں ان کو سامنے رکھ کے دیکھیے. نمبر 1، وراثت میں حصہ کب ہوتا ہے؟ جب رشتہ داری ہوتی ہے، قرابت. نمبر 2، ضرورت، کہ کس کی ضرورت کتنی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عورت کی ضرورت کس کو پوری کرنا ہے؟ مرد کو. عورت کی ذمہ داری خود، اس کی اپنی ذات کی ذمہ داری بھی اس پہ نہیں ڈالی گئی. کہا یہ کہ اس کے بچوں اور خاندان اور نسلوں کی ذمہ داری اس پر ہو. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کی 2 لڑکیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے. لڑکے کو ایک حصہ ملتا ہے
تو اس کے مقابلے میں لڑکیوں کو آدھا آدھا ملتا ہے. تینوں بچوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی. لڑکا جب شادی کرے گا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ مہر دینا ہوگا. دینا ہوگا کہ نہیں؟ اسلام اس پر مہر کی ذمہ داری ڈالتا ہے، وہ بھی فرض ہے. چلیے مہر دے دیا، حصہ پورا ہے اس کے پاس، لیکن اس نے کیا کیا؟ آدھا مثلاً مہر کی ادائیگی میں دے دیا. پھر اس کے بعد اسے شادی کے بعد کیا کرنا ہے؟ بیوی کو گھر لانا ہے، اس کے لیے مکان چاہیے، مکان خریدنا ہے، پھر اسے کھلانا پلانا ہے. نہ صرف یہ کہ اس کی ضروریات بلکہ اس سے آئندہ جو بچے پیدا ہوں گے ان کی ضروریات بھی پوری کرنا ہے. اس کے پاس کیا رہا؟ اس کے برعکس دوسری طرف بہن کو جو آدھا ملا تھا وہ اس نے لیا، وہ اس کا اپنا ہے. پھر اس کی شادی ہوئی، حق مہر بھی لے لیا، وہ بھی جمع ہو گیا. پھر اس کے بعد ساری ذمہ داریاں بھی شوہر پر، جیب خرچ بھی شوہر سے، ہر طرف سے مل رہا ہے. خرچ کرنا کسی کی ذمہ داری نہیں. ظلم کہاں کا ہے؟ پھر یہ کہ عورت کو دو طرف سے ملتا ہے، والدین کی طرف سے بھی اور شوہر کی طرف سے. جبکہ مرد کو والدین کی طرف سے تو ملتا ہے، لیکن بیوی کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ شوہر کو کما کر لا کر دے. اگر ہمارے معاشرے میں ایسی روایات ڈال دی گئی ہیں تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنائے ہیں وہ بہت بڑی حکمت پر مبنی ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے. فإن کن نساء، پھر اگر ہوں عورتیں یا لڑکیاں فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فلہن، تو ان کے لیے ثلثا، دو تہائی، ما ترکا، جو وہ چھوڑ جائے. یعنی اگر صرف لڑکیاں ہوں، بیٹا نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے لڑکیوں کو دے دیے جائیں گے اور باقی اسبا کو چلا جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے اور اس کی 3 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، بیٹا کوئی نہیں اور لڑکیوں کا بھائی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے گا؟ اس مال کے 3 حصے کر دیے جائیں گے. یہ جو 2 حصے ہیں، 2 تہائی کا کیا مطلب ہے؟ 3 میں سے 2. یہ 2 حصے ان 3 بچیوں پر برابر کے تقسیم کر دیے جائیں گے، اور یہ جو 1 حصہ ہے یہ اسبا کو ملے گا. اسبا کیا ہوتا ہے؟ میت کا قریب ترین مرد رشتہ دار. سورۃ النساء کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے بھی 2 تہائی حصہ ہے. مثلا مرنے والے کے نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے، بلکہ کیا ہے؟ صرف 2 بہنیں وارث ہیں، تو ان کو بھی کتنا ملے گا؟ بھائی کی وراثت میں سے یہی 2 تہائی ملے گا. تو مراد اس سے یہ ہے کہ 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، دونوں صورتوں میں مال متروکہ میں سے 2 تہائی لڑکیوں کا حصہ ہوگا، باقی مال اسبا میں تقسیم ہوگا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، یہاں لفظ آیا ہے 2 سے اوپر، لیکن اس میں 2 بھی شامل ہے. اگر ایک لڑکی ہو اور ایک لڑکا ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ لڑکے کو 2 گنا اور لڑکی کو 1 گنا ملے گا. لیکن اگر 2 بہنیں ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو اس صورت میں پھر 2 تہائی میں شریک ہوں گی. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی بچی ہے اور کچھ بھی نہیں، ایک ہی بیٹی ہے کسی کی، تو کیا اس کو سارا مال ملے گا؟ نہیں. فَلَهَا النِّصْفُ، آدھا مال اس کا ہے. وَلِأَبَوَيْهِ، اور واسطے والدین کے، یعنی ماں اور باپ کے. لِكُلِّ وَاحِدٍ، واسطے ہر ایک کے، منہما، ان دونوں میں سے، السدس، چھٹا حصہ ہے.
ہر ایک کو 1/6 ملے گا، مما ترکا، اس میں سے جو اس نے چھوڑا۔ کس نے چھوڑا؟ میت نے چھوڑا، یہاں مراد ہے ان کے بیٹے نے چھوڑا۔ ان کا نہ لہو ولد، اگر ان کا کوئی بیٹا ہے، اگر ان کا کوئی بچہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ماں باپ میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا، چھٹا حصہ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں مرد اور عورت دونوں میں فرق نہیں رکھا گیا۔ کیوں؟ اگر اسلام میں مقصود عورت اور مرد میں ہی ڈسکریمنیشن تھی تو یہاں بھی پھر عورت کو آدھا ہی ملنا چاہیے تھا نا، لیکن یہاں ماں اور باپ دونوں کو ایک جیسا مل رہا ہے، حالانکہ ایک مرد اور ایک عورت۔ کیوں ایسا دیا جا رہا ہے؟ پھر وہی تقسیم کے اصول رکھیے سامنے۔ ضرورت، جسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ اولاد زیادہ ضرورت مند ہوتی ہے، اس کے بنسبت ماں باپ جو ہیں کم ضرورت مند ہوتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہاں میت کے بچے بھی ہیں، ہاں اگر بچے نہیں ہوں گے تو ذرا سی صورت بدل جائے گی۔ ماں باپ کے حصے کی یہ پہلی صورت ہے، یعنی اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہو تو اس میں سے چونکہ نصف مال اس کو مل جائے گا، اور چھٹا حصہ ماں کو، اور چھٹا پھر باپ کو، اس کے بعد مزید ایک چھٹا حصہ بچ جائے گا تو وہ پھر اسبا کو مل جائے گا۔ ابھی حساب کتاب کی بجائے اس کی حکمت پر زور میں دے رہی ہوں کہ یہ ایسے تقسیم کیوں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ جو ہمارے ذہن میں ایک خلش ہے نا کہ اسلام نے عورت کو کم کیوں دیا اور عورت کو محروم کیوں کیا اور عورت کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اس وقت میرے سامنے صرف اس زیادتی کا ازالہ کرنا مقصود ہے۔ باقی کس کا کتنا ہے، کس صورت میں کون کتنے کا حقدار ہوگا، اس کا تعلق دراصل حقیقی صورتحال سے ہوتا ہے۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت دیکھا جاتا ہے، اور باقاعدہ یہ ایک علم ہے، اور گھر میں بیٹھ کر اس کا حساب کتاب نہیں ہوا کرتا۔ اگر آپ اس وقت سیکھ بھی لیں تو آپ کی تقسیم مانی نہیں جائے گی، اس پر کسی ماہر فن ہی سے رجوع کرنا ہوگا، اور حقیقی معنوں میں جو اس کے مستند عالم ہیں یا لائرز ہیں ان کو کنسلٹ کر کے سب کے حصے معلوم کیے جائیں گے، اور پھر اس کی تقسیم ہوگی۔ یہاں صرف آیات کے الفاظ کو سمجھ لیجئے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پھر اگر میت کی اولاد نہیں، اس کا کوئی بچہ نہیں، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث صرف والدین ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کا تیسرا حصہ ہے۔ تو باپ کو کیا ملے گا؟ باقی 2 حصے۔ کیوں؟ بطور اسبہ۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر اس میت کے کئی بھائی ہیں، اخوہ کہتے ہیں بھائیوں کو، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور ملے گا کیسے؟ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت پوری کرنے کے بعد، یوصی بہا، جس کی وہ وصیت کر جائے۔ کون وصیت کر جائے؟ مرنے والا۔ او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہاں پر ایک اور اہم بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقسیم وراثت وصیت کے پورا کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ وراثت اس وقت تقسیم ہوگی جب وصیت پوری ہوگی اور قرض ادا ہوگا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ وصیت کا لفظ پہلے اور قرض کی ادائیگی بعد میں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قرض پہلے ادا کیا جاتا، پھر وصیت پوری کی جاتی، اور پھر باقی ماندہ کو تقسیم کیا جاتا رشتہ داروں میں۔ ایسا کیوں؟ اگرچہ وصیت کا لفظ پہلے ہے اور قرض کی ادائیگی بعد میں،